بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں بھائی آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ کچھ پہلے والے لیکچر سمجھ آئے یا نہیں ہے؟ میرا خیال ہے تھوڑے بہت ضرور آئے ہوں گے. اب ہم جس جو ایریا شروع کر رہے ہیں، یہ ایریا انٹائرلی چلے گا ہمارے لیگل فریم ورک. اس سے پہلے تو ہم نے جو پریویس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا 10 myths آف بزنس کی جو کیوں کر کسی سرگرمی کو ہم بزنس کہتے ہیں. میں نے آپ کو ساتھ شیئر کیا تھا کہ میرا یہ خیال تھا کہ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، لہٰذا آپ نے پیسہ ساروں کا ملایا، جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے اس کو فائدہ ہو گیا. اس قسم کو پہلے when I was of your age، اور بلکہ آپ لوگ اتنی ان مائی ارلی چائلڈہڈ، میرا یہ خیال تھا جو میں نے آپ سے شیئر بھی کیا تھا لاسٹ ٹائم، پرسنل ایکسپیرینس شیئر کیا تھا. لیکن جب ہم نے اب پتہ لگا کہ بزنس کسی اور طرح کی ایکٹیویٹی کا نام ہے، اور ساتھ ہی ہم نے ڈسکس کیا تھا ٹائپ آف بزنس، دیٹ از بیسکلی جو تین تھے، سول پروپرائٹرشپ، پارٹنرشپ اور کمپنی. یہ ہے اسٹرکچر بزنس کا اسٹرکچر کیسے کام کرے گا. یہ ہم ان چیزوں پہ اس چیز سے کوئی بھی کاروبار کر سکتے ہیں. ایون آپ نے بینک کھولنا ہو تو بینک کیا ایک انڈیویجول کھولے گا، یا بینک پارٹنرشپ کے تحت ہوگا، یا بینک کمپنی کے ایک کمپنی بنائے گی اور وہ کمپنی کام کر رہی ہوگی کہ ہم نے ایک بینک بنانا ہے. ڈوئنگ بزنس از سم تھنگ ڈفرینٹ. کاروبار ایک مختلف چیز کا نام ہے. آپ جو کاروبار کریں گے، جس میں ایک موچی کی دکان سے موچی کی دکان کیا کرے گی، وہ جوتے باندھ رہی ہے، لیکن اس کا آرگنائزیشنل اسٹرکچر کیا ہے؟ کیا وہ ون مین شو ہے، یا پھر 2 لوگ یا 3 لوگ مل کے کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے بلکہ بیشتر چھوٹے جو کاروبار ہوتے ہیں، جس میں کریانہ کی دکان، سبزی کی، دودھ دہی والا، اس قسم کے جو کمپیریٹیولی چھوٹے کاروبار ہوں، ان کاروباروں میں لوگوں کو اس چیز کا اندازہ، اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ وہ کس قسم کا بزنس اسٹرکچر ڈیولپ کر رہے ہیں. لیکن اسٹل whenever you do a business you need to have some any sort of structure کہ کس myth کے تحت، کس آرگنائزیشنل اسٹرکچر کے تحت آپ کوئی کاروبار کو کنڈکٹ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ ہم نے بہرحال پچھلی دفعہ میں بہت تفصیل سے پڑھا تھا. آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ دیٹ از لیکچر نمبر 3 ان لا آف کانٹریکٹ 1 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب میں آپ کو ایسے بہرحال بتا دوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اس لا آف کانٹریکٹ کے چند لیکچرز ہوں گے. ان لیکچرز میں سے یہ پہلا لیکچر ہے، لا آف کانٹریکٹ 1 ہے. اس کو جناب ہم دیکھتے ہیں. ویسے ان جنرل ہمارا جو لیکچر چل رہا ہے دیٹ از لیکچر نمبر 3. کچھ مٹیریل جو ہے جو میں نے آپ کو ایم سی شکلا بتایا تھا ان کی بک سے مل جائے گا. کچھ کورس مٹیریل جو ہے وہ یونیورسٹی آپ کو جو آپ کا پرسکرائبڈ طریقہ ہے جس کے تحت یعنی ہم لوگوں نے کچھ ڈیزائن کر کے وہ آپ کو بھیجنا ہوتا ہے. کچھ اگر آپ کانٹریکٹ پہ غیر معمولی انٹرسٹ لیتے ہیں اور لینا چاہیں تو جو اس کی وہ بک جو آپ کو سپورٹیو بک ہے وہ ہے کانٹریکٹ ایکٹ 1872. تو یار سر جی کیا بات کر رہے ہیں، 1872 پاکستان بنا ہے 1947 میں، 1872 کے تحت آپ مطلب جی حوصلہ کریں. ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا
کامن ویلتھ یاد کیجیے گا. ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کہ بیشتر قوانین جو کہ اس وقت کے گریٹ برٹن، اس وقت کے 47 یا اس سے پہلے والے ایرا کا، جس ٹائم پہ یہاں پہ گورا سرکار کی حکومت تھی، تو گورا سرکار نے کچھ قوانین بنائے تھے اپنے تمام ملک پہ. تو اس پاکستان یا انڈیا یا باقی وہ تمام ملک جو کہ جن کا ہم ذکر، جن پہ کبھی بھی برطانیہ کا جھنڈا لہراتا، ان تمام پہ اپلیکیبل تھا. تو اس وقت بھی یو کے، انڈیا، جو تمام مور اور لیس وہ تمام ملک جو کہ اس وقت کی کامن ویلتھ میں شامل ہیں، اس میں سیم کانٹریکٹ ایکٹ 1872 ہی اپلیکیبل ہے، انکلوڈنگ یو کے. میں آپ کو پہلے بتا چکا انکلوڈنگ یو کے. وہ ایک ہمارے بعض دوست جو ہیں لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ گورا، یعنی انگریزوں کی بات کرتے ہیں، گورا یہاں آیا، ہماری اچھی چیزیں لے گیا، ہمیں اپنی بری چیزیں دے گیا. تو میں اس پہ بحث نہیں کروں گا کہ میں کانٹراڈکٹری کوئی بات کروں. میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں 1872 کا جو لا آف کانٹریکٹ ہے وہ ان کے یہاں بھی اپلیکیبل ہے اور ہمارے یہاں بھی اپلیکیبل ہے. ویسے یہ ایک اور آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ جس ٹائم پہ گورا صاحب نے اس ریجن پہ، جس کو سب کانٹیننٹ کہتے ہیں، اسٹرائک کیا اور پھر اس کو آکوپائی کر لیا، اس وقت میں اس ریجن میں there were more than 350 اسٹیٹس، چھوٹی بڑی، بلکہ ظاہر بیشتر چھوٹی تھیں. 350 ریاستیں تھیں، سے زیادہ ریاستیں تھیں، ان کو آکوپائی کیا تھا. سو دیر واز نو ون انڈیا، نو ون پاکستان، اینڈ نو ون سری لنکا، بھوٹان وغیرہ وغیرہ جو تمام اس علاقے کے. وہ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے کچھ بڑے ملکوں پہ قبضہ کر دیا اور سب کانٹیننٹ پہ قبضہ کیا، بلکہ انہوں نے سارے ملا کے 350 ریاستوں پہ کو قبضہ کیا اور بعد میں اس کو شیپ دی ایک پورے ملک کی، یعنی موجودہ انڈیا یا جو پاکستان بھی اس کے ساتھ تھا، یعنی 47 سے پہلے والا، 1947 سے پہلے والا جو ایک جغرافیائی جو حدود بنتے تھے وہ اس وقت کی گورا سرکار نے بنا کے دیے تھے. جو لوگ ہسٹری میں تھوڑی سی دلچسپی لینا چاہیں پڑھیے گا. اچھا، آپ لوگوں کے لیے ایک اور بڑے مزے کی انٹرسٹنگ بات ہے، آپ کے پاس کمپیوٹرز، نیٹ ہر ایک کے پاس اویلیبل ہے، ظاہر ہے تبھی آپ پڑھ رہے ہیں. تھوڑا سا انٹرسٹ لیجئے، ضرور لیجئے گا، جس میں فیس بک وغیرہ کے علاوہ، یعنی انٹرٹینمنٹ کے علاوہ تھوڑی سی لرننگ کا بھی خیال رکھیں. مثال کے طور پہ اگر میں نے یہاں ذکر کیا یا پھر آپ کے اور رسپیکٹو فیکلٹی ٹیچرز نے آپ کو کچھ سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، میں نے آپ سے کہا ہے کانٹریکٹ ایکٹ 1872 دیکھ لیجئے گا. ہو سکتا ہے آپ کو کچھ چیزیں سمجھ آئیں، ہو سکتا ہے بالکل سمجھ نہ آئے. تمام لوگوں کے جان پہچان میں ایسے افراد ضرور ہوتے ہیں جو کہ جن کا تعلق لیگل فرٹرنیٹی سے ہوتا ہے، وکیل حضرات، جج حضرات، کوئی نہ کوئی جاننے والا یا پھر جاننے والے کا جاننے والا ہوتا ہے. اگر آپ دلچسپی لیں تو اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یار یہ ایریا کس چیز کی بات کر رہا ہے. انٹرسٹ لیجئے گا، مزہ آتا ہے. اگر آپ صرف کورس پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ ایک آرڈنری اسٹوڈنٹ بنیں گے. اگر یو وانٹ ٹو میک اے برائٹ شائننگ اسٹار آؤٹ آف یور سیلف، تو پھر آپ کو باقی
لوگوں سے کچھ زیادہ کرنا پڑے گا, کچھ کم نہیں, کچھ زیادہ کرنا پڑے گا. تب اور پھر اس کا ایک بڑا آسان سا پیٹرن ہے. یہ وہ ٹائم ہے جہاں پہ آپ میں سے بیشتر کے اوپر کوئی فائنینشیل برڈن نہیں ہے کہ بھئی تم نے کمانا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے. ہو سکتا ہے ہو, لیکن عام طور پہ بیشتر کے اوپر ایسا نہیں ہے. تو پھر why to waste any of your time or more of your time. تھوڑا سا توجہ کیجئے گا آپ اسٹڈیز کے اوپر. وہ جو تھا نا, بک از اے بیٹر کمپینین, تو ہاں ایسا ہے. اور کیونکہ آپ دوسری ایج اور دوسرے ایرا میں شامل ہیں جس میں آپ کی بک آپ کا ایک لیپ ٹاپ یا ادر وے راؤنڈ کسی بھی قسم کا کمپیوٹر, ڈیسک ٹاپ, کچھ نہ کچھ آپ کے پاس اویلیبل ہے. تو آپ جس پریسائز پن پوائنٹ ایریا کو ڈسکور کرنا چاہیں وہ ضرور دیکھیے گا. میں ویسے اس وقت پڑھائی سے ذرا ہٹ کے باتیں کر رہا ہوں, صرف ایک آخری بات کریں گے پھر آگے چلیں گے, مطلب پڑھنا شروع کریں گے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے گا کہ مٹی کا دنیا کا سب سے بڑا ڈیم کس ملک میں ہے؟ آپ کو انٹرسٹنگ جواب ملیں گے. آپ چیک کیجئے گا کہ کس ریجن میں لائیو والکینوز ہیں. والکینوز دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو آگ والکینو کہتے ہیں, آتش فشاں. آتش فشاں دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو آگ اگلتے ہیں, آگ نکلتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو مڈ کیچڑ نکالتے ہیں. تو اس کا جواب بھی آپ کو ویسے کافی انٹرسٹنگ ملے گا دونوں سوالوں کا, کہ مڈ والکینوز کس کس ریجن میں ہیں, اور یہ بھی کہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مٹی کا سب سے بڑا ڈیم. ویسے آپ میں سے کچھ لوگوں کو معلوم ہوگا, وہ کہیں گے سر چھوڑے نا اس کو, ہمیں معلوم کرنے کی کیا ضرورت ہے. جی جو سب سے بڑا ڈیم پاکستان میں ہے, اور جو مڈ والکینوز ہیں وہ مختلف جگہوں پہ ہیں انکلوڈنگ پاکستان. اور تھوڑا سا فخر محسوس کریں یار, آپ کے اس ملک میں ہمیں کیا کچھ نہیں ملتا. سب جو رس پھلوں کا جو ذائقہ ہے, اصل ذائقہ, وہ دیکھیے گا اتنے چھوٹا, مطلب کتنا بڑا, کتنا مختصر ایریا ہے. ایون دین بہت بڑا ہے پاکستان, لیکن کتنے مختصر ایریا میں چاروں جو موسم ہیں وہ بہت, ایک طرف ریگستان ہے جہاں ہمیشہ گرمی رہتی ہے, اور اسی پٹی میں آپ اوپر چلتے چلے جائیں تو کچھ ایریا ایسے ہیں جہاں پہ گلیشیئر یعنی جو برف جہاں پہ وہ سارا سال رہتی ہے. ایک جگہ پہ سارا سال گرمی ہے, ایک جگہ سارا سال سردی ہے. ایک بہت مختصر, ایسے ملک کتنے ہیں چیک کیجئے گا, آپ کو پتہ لگے گا. یہ تو آپ خود ہی ویسے دیکھیے گا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ پاکستان, اس کا طریقہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں. مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے گا کہ ایریا کتنا بڑا ہے پاکستان کا, کتنے اسکوائر کلومیٹرز کا ایریا ہے, اتنے اسکوائر کلومیٹرز کے, اور کس ملک میں یہ تمام چیزیں اویلیبل ہیں. تو یہ آپ کے پاس بہت اچھے انٹرسٹنگ جواب آئیں گے. بہرحال عام طور پہ ہم پڑھنا شروع کریں جہاں سے میں آیا تھا. اس دوران میں نے چپکے سے اگلی سلائیڈ پہ آگے تھا کہ ہم پڑھتے ہیں کہ ایگریمنٹ اور کانٹریکٹ, what is the difference between agreement and contract? Is this one or are there two things?
Normally, agreements and contracts are considered to be one or same words. ہم ایک دوسرے کے متبادل کے طور پہ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان میں تھوڑا سا فرق بھی ہے. مثال کے طور پہ ایگریمنٹ جو ہے وہ ان مے بی موسٹ آف دا ٹائم انفارمل ارینجمنٹ ہوتا ہے بٹوین 2 and more parties. اور جو انفورسیبلٹی آف لا ہے، یعنی دیکھیں نا، اگر فرض کریں آپ نے کسی کو گھر کرائے پہ دیا یا دکان کرائے پہ دی اور اس کے بعد اب آپ خالی کروانا چاہتے ہیں تو اب وہ نہیں خالی کر رہا، دین یو مے گو ٹو کچہری، عدالت، اور عدالت سے کہیں گے کہ جناب یہ دکان خالی کر کے دیں، کروا کے دیجئے. جس موقع پہ آپ نے کرائے پہ دیا تھا کوئی اپنا دکان یا مکان، تو اس وقت میں عدالت سے پوچھا نہیں تھا کہ صاحب میں دکان کرائے پہ دے رہا ہوں، دے دوں یا نہ دے دوں. لیکن کیونکہ ملک میں رہتے ہیں اور ملک میں رول آف لا ہے، تو رول آف لا کے لیے آپ کے پاس طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جائیں گے عدالت سے کہیں گے عدالت صاحب میرے دکان خالی کرا کے دیں، جو کہ قانون ہے. ایگریمنٹ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انفورسیبلٹی آف لا ہو، قانون اس کے اوپر آپ کی مدد کر رہا ہو. جو ہم کانٹریکٹس لکھتے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں، کانٹریکٹ ایسی چیز ہے جو کہ ہماری ڈیلی لائف میں بے تحاشا استعمال ہوتی ہے. ہمارے ہر روز، اینڈ پلیز مائنڈ، ہر روز کانٹریکٹس استعمال ہوتے ہیں جس میں آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو، بس ویگن میں بیٹھنا ہو تو بھی ایک کانٹریکٹ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے ایک پلیس اے سے پلیس بی تک لے کے چلے جائیں. اس کے لیے ان رائٹنگ ہونا ضروری نہیں ہے. جب آپ یونیورسٹی میں ہم لوگوں کے پاس پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو پھر آپ کو ایونچولی ایک عدد ڈگری ملنی ہے، بعض شرائط کے تحت آپ فیل نہ ہو رہے ہوں وغیرہ وغیرہ، آپ مس کنڈکٹ کے مرتکب نہ ہو جس پہ سے آپ کو نکال دیا جائے، یا مختلف کنڈیشنز ہیں. لیکن اگر آپ ان کنڈیشنز کو فلفل کرتے رہے تو یہ ایک ایگریمنٹ ہے، یہ ایک کانٹریکٹ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو تمام آپ سیمسٹرز پاس کر لیں اور اس کے بعد کہیں جی اب ہم آپ کو ڈگری نہیں دیتے. بھائی کیوں نہیں دیتے؟ اگر کوئی لیگل ریزن نہیں ہے تو پھر آپ کو ڈگری دینے کے ذمہ دار ہیں ہم سے مراد یہ جو یونیورسٹی ہے، میں اس وقت یونیورسٹی کے بحاف بتا رہا ہوں، پھر ہم ذمہ دار ہیں. سو انفورسیبلٹی از دیئر، انفورسیبلٹی از دیئر. میں اس حوالے سے اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ آپ ڈے ٹو ڈے بہت سارے کانٹریکٹس کرتے ہیں، اور عام طور پہ کانٹریکٹس کو اور ایگریمنٹس کو ایک دوسرے کے متبادل الفاظ کے طور پہ سمجھا جاتا ہے، جو کہ میں نے بتایا. ڈیفینیشنز آپ کے سامنے ہیں کہ کس طریقہ کار پہ عام طور پہ جو ایگریمنٹ ہے وہ یوزلی دیٹ از انفارمل، اور جو اس میں دیکھیے گا، اس میں نے جو اس کی ڈیفینیشن ہے، an arrangement usually informal between 2 or more parties that may not mind it may not be enforceable by law. اصل میں جب ہم when law پہ جب ہم لوگ کسی سے کوئی اپنے آرگیومنٹس دے رہے ہوتے ہیں تو اس کے کچھ لیولز ہیں. مثال کے طور پہ may not، پھر اگر اس سے آگے چلنا ہے تو I shall not، I will not، I must not. پتہ لگتا ہے کہ کتنے زیادہ آپ اپنی بات میں کنفرمیٹی ہے، آپ کی بات میں
کنفرم کتنی بات کر رہے ہیں. سو اس میں کہتے ہیں دیٹ مے ناٹ بی انفورسبل بائی لا, جبکہ کانٹریکٹ کے لیے ضروری ہے کہ دیٹ ہیز ٹو بی انفورسبلٹی شوڈ بی دیئر, انفورسبلٹی آف لا مسٹ بی دیئر. کانٹریکٹ ایسی چیز کا نام ہے جس میں انفورسبلٹی ہوتی ہی ہے. آگے چلتے ہیں صاحب. ویلیڈیٹی بیسڈ فار بوتھ, دونوں میں نے یہ بتایا تھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں صرف کمپیریزن کر رہے ہیں بٹوین ایگریمنٹ اینڈ کانٹریکٹ. اس کا صرف کمپیریزن ہے, ہم اس وقت ڈفرینسز نہیں دیکھ رہے ہیں, کمپیریزن کر رہے ہیں. اس کمپیریزن میں جو ایکسپٹنس ہے وہ اٹ ہیز ٹو بی بائی آل پارٹیز انوالوڈ, تمام جتنی, یعنی بے شک ہم ایگریمنٹس کی بات کر رہے ہوں یا کانٹریکٹ کی بات کر رہے ہوں, دونوں صورتوں میں جو میوچل ایکسپٹیبلٹی ہے وہ دیٹ ہیز ٹو بی دیئر. تبھی ظاہر ہے نا یار, تبھی تو کوئی کانٹریکٹ بنے گا, تبھی تو کوئی ایگریمنٹ بنے گا کہ مانتے ہیں کسی شرائط کو مانتے ہیں, تبھی کانٹریکٹ جو ہے وہ وجود میں آتا ہے. آگے دیکھیں صاحب, نتھنگ اسپیشل, بس یہ اس میں ڈسکس کرنا تھا. اچھا, ایگریمنٹ جو ہے, کوشچن یہ ہے کہ ڈز اٹ نیڈ ٹو بی ان رائٹنگ. اف وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ایگریمنٹ, نو, دیٹ از ناٹ must, that is not necessary کہ this may be in writing. This may be in writing, but it is not must to be in writing. آپ زبانی, میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ زبانی جو آپ کے کانٹریکٹس اور ایگریمنٹس ہوتے ہیں ان وہ ویلڈ تصور کیے جاتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے, یہ درست ہے. اسی لیے تو جب آپ اپنی اے جگہ سے بی جگہ پہ جاتے ہیں تو ڈیسٹینیشن میں پہنچ کے آپ کرایہ دیتے ہیں کہ یار یہ میرا کرایہ ہے. بے شک آپ نے اس سے پہلے طے نہ کہ ویگن میں بیٹھیں, فرض کر رہے ہیں کہ آپ ویگن میں بیٹھنے کے بعد اسلام آباد سے لاہور جا رہے ہیں, تو بے شک آپ اس سے بس والے سے طے نہیں کرتے کہ جی مجھ سے کتنے پیسے لوگے, مجھ سے 500 روپے لوگے, مجھ سے 700 لوگے, مجھ سے 1500 لوگے, کیونکہ یہ اسٹینڈرڈائزڈ ہے. آپ پی آئی اے میں بیٹھتے ہیں, جہاز میں بیٹھتے ہیں, وہی اسلام آباد سے کراچی جا رہے ہیں, تو آپ کو پتا ہے کتنے پیسے دینے. اگر آپ پہلے پیسے دے چکے ہیں اسلام آباد پہ تو اب پی آئی اے انکار نہیں کر سکتی ہے کہ جی آپ پیسے لے لیے تو لے لیے, ہم آپ کو نہیں پہنچاتے. تو یہاں پہ اس کا بتانے کا یہ تھا کہ ایگریمنٹس ہوں اور کانٹریکٹس ہوں, کیا وہ ان رائٹنگ ہونا ضروری ہے, از اٹ مسٹ. سو ہم نے بات کہہ دیا کہ ایگریمنٹس may not be in writing, جبکہ کانٹریکٹس کے لیے ہے کہ ایون کانٹریکٹس may not be in writing, لیکن اس کی ایکسیپشنز ہیں. کچھ ایسے کانٹریکٹس ہیں جن کو رائٹنگ ہونا چاہیے ہے. عام طور پہ وہ کانٹریکٹ جن کا ٹائم پیریڈ اف اٹ از مور دین 1 year, تو پھر وہ اٹ ہیز ٹو بی ان رائٹنگ. اٹ از سیڈ کہ اٹ ہیز ٹو بی ان رائٹنگ, although it's not legal binding. 1 سال سے زیادہ کے لیے it is not legal binding. جبکہ for the sale and purchase of land, that has to be in writing. ورنہ جو متعلقہ پٹوار خانہ یا اگر ہم پلاٹس کی صورت میں بات کر رہے ہوں تو یعنی محکمہ مال, پٹوار خانے سے مراد محکمہ مال آپ کی زبانی درخواست کو منظور نہیں کر سکتا. وہ کہے گا جی اٹ ہیز ٹو بی ان رائٹنگ. تب ہم آپ 2 پارٹیز کے درمیان میں, اگر 2 پارٹیز کے درمیان میں کہتا ہے کہ ہاں جی میں نے خرید لیا اور یہ کہتا ہے کہ ہاں جی میں نے بیچ دیا, تو بھی وہ کہیں گے کہ جی زبانی نہیں چلے گا, آپ ایک سیل ڈیڈ بنا کے لائیں, دیٹ از وتھ محکمہ مال. اور اسی طرح جو میں آپ سے بتا رہا تھا کہ پلاٹس کے متعلق اگر آپ بات کر رہے ہوں
تو شہروں میں جس طرح LDA ہے, KDA, CDA, ڈیولپمنٹ اتھارٹی, CDS کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی, RDA راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی, LDA لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی, کراچی KDA کراچی ڈیولپمنٹ, جو یہ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز یا جو متعلقہ دفتر ہے جہاں پہ آپ کچھ چل کے اپنے ایک آدمی دوسرے آدمی کے نام پہ کچھ چیز فروخت کر رہا ہے, تو وہ اٹ ہیز ٹو بی ان رائٹنگ. محکمہ مال کے انڈر اگر نہیں بھی ہے تو بھی اس ارینجمنٹ کو اٹ ہیز ٹو بی ان رائٹنگ, ادروائز اٹ از ناٹ ایکسپٹیبل. تو ان کانٹریکٹ جو آپ جو اٹ ہیز ٹو بی ان رائٹنگ. بس یار اتنی سی بات ہے, خواہ اتنا ٹائم لگا رہا, سمجھو نا یار, خود ہی سمجھو نا یار کہ رائٹنگ کی کب ضرورت ہے اور کب ضرورت نہیں ہے. اچھا جناب, کنسیڈریشن جو ہے وہ ایگریمنٹ میں نہیں چاہیے اور کانٹریکٹ میں لازمی چاہیے. کنسیڈریشن کیا ہوتی ہے؟ عام طور پہ, اور اس کو آپ بہت توجہ سے سنیے گا, کیونکہ جب میں بعد میں اپنے اسٹوڈنٹس سے کوشچن کرتا ہوں تو وہ کنسیڈریشن ایک کنسیڈر کے طور پہ لیتے ہیں کہ کسی چیز پہ غور و فکر کرنا, کنسیڈر کرنا, لیکن لیگل لینگویج میں کنسیڈریشن از سم تھنگ ڈفرینٹ. اگر مسٹر اے مسٹر بی کو اپنی لینڈ بیچ رہا ہے, اپنی گائے بیچ رہا ہے, اپنی فصل بیچ رہا ہے, تو بیچ رہا ہے, بیچنے کی صورت میں اس نے کچھ نہ کچھ جو پیسہ ہے وہ مسٹر اے کے حوالے کرنا ہے. اگر یہ ایک زمین بیچ رہا ہے تو یہ اپنی فصل, اپنی بھینسیں, اپنے جانور مسٹر اے کے حوالے کر, بارٹر جسے کہتے ہیں, بارٹر کے تحت کر رہا ہے. لیکن دس از دی کنسیڈریشن, وہ کنسیڈریشن ہونی ہے. اگر کنسیڈریشن نہیں ہے یعنی پے آف نہیں کر رہے ہیں, دین دس از ناٹ ایکسپٹیبل ان دی آئیز آف لا. یہ سمجھا جائے گا کہ آپ لوگوں کے درمیان میں کانٹریکٹ نہیں ہے. دو لوگوں کے درمیان میں کانٹریکٹ کی جو بنیادی شرائط ہوتی ہیں, جس کو بھی ہم پڑھیں گے تفصیل سے, آئندہ اس کو ہم پڑھیں گے, بنیادی شرائط میں ضروری ہے کہ کنسیڈریشن ہو. اور کنسیڈریشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے, مسٹر بی نے پے کیا ہے مسٹر اے کو. اگر پے کیا ہے تبھی ایک کانٹریکٹ بنے گا. آگے دیکھتے ہیں جناب. کچھ لیگل افیکٹس ہوتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ بھی ذکر ہے انفورسیبلٹی کا. اگر ہم بات کر رہے ہوں کہ دو پارٹیز کے درمیان میں, دو لوگوں کے درمیان میں ایک ارینجمنٹ تو ہے جس میں آپ پے بھی کر رہے ہیں, لیکن جو پے کر رہے ہیں وہ انلیگل منی ہے. یا فرض کریں کہ بھائی مسٹر اے میں آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو اپنا گھر دے دوں گا, بدلے میں آپ نے جو مجھے پیمنٹ کرنی ہے وہ آپ نے نارکوٹکس, ہیروئن یا چرس کے 4 ٹرک بھیج دینے, 4 ٹن ہیروئن دیں گے, میں آپ کو اپنا گھر بیچ رہا ہوں اس کے. تو دیٹ از انلیگل. آلدو پے تو ہو رہا ہے, لیکن جو کچھ پے کر رہے ہیں, یا میں آپ کو اپنا گھر بیچ رہا ہوں جس کی اس کی کنسیڈریشن میں آپ نے مجھے 50,000 لیٹر شراب حوالے کرنی ہے. کنسیڈریشن از انلیگل. میں اب کنسیڈریشن کے علاوہ بات کر رہا ہوں. مسٹر ای کہتے ہیں کہ میں اپنی گاڑی مسٹر بی آپ کو دے رہا ہوں, اور مسٹر بی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اس گاڑی کے بدلے میں آپ کو 5 لاکھ روپے دے رہا ہوں. آلدو یہ ٹھیک نظر آتا ہے, لیکن
مسٹر بی جو ہے وہ ہی از ناٹ کیپیبل پارٹی. کیپیبل پارٹی وہ پارٹیز ہوتی ہیں کسی کانٹریکٹ کے حوالے سے. دیکھیں جیسے یہ ایک بچہ ہے, چھوٹی عمر کا بچہ ہے تو مسٹر بی, لیکن چھوٹی عمر کا بچہ ہے, یا یہ پاگل ہے, تو پھر اس صورت میں بھی اس کے لیگل افیکٹس کریٹ نہیں ہوں گے. تو جو ایگریمنٹ میں سم ٹائمز اٹ لیکس آف اینی ریکوائرڈ ایلیمنٹ. اگر ہم بات کر رہے ہیں ایگریمنٹ کے لیے تو ایگریمنٹ میں لیکس آف دی ریکوائرڈ ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں. تو اس صورت میں آپ کورٹ میں چل کے نہیں کہیں گے کہ جناب کورٹ صاحب ہم لوگوں کے درمیان میں ایک کانٹریکٹ ہوا تھا. کورٹ کہے گی اچھا آپ دونوں کے درمیان میں کانٹریکٹ ہوا تھا, تو آپ یہ فرمائیے کہ جن کے درمیان ہوا آپ کی کنسیڈریشن کیا تھی, آپ کے یعنی کیا ایسا ہے کہ یہ ایگریمنٹ تھا یا کانٹریکٹ تھا. جو اس کی جب آپ کوئی ایگریمنٹ یا کانٹریکٹ لکھتے ہیں تو جو اس کی ہیڈنگ ہوتی ہے, یعنی جب آپ نے ایگریمنٹ لکھا اس کے اوپر لکھتے ہیں نا ایگریمنٹ یا کانٹریکٹ لکھتے ہیں, اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا کیونکہ عام طور پہ ایک دوسرے کے متبادل الفاظ ہی سمجھے جاتے ہیں, سملر ورڈ سمجھے جاتے ہیں. لیکن when we go into the courts تو ہم جو اس کا ٹیکسٹ ہے, جو اس ہیڈنگ کے اندر لکھا ہوا ہے, یعنی ایگریمنٹ یا کانٹریکٹ کے جو اندر لکھا ہوا ہے اس کے اوپر بحث کرتے ہیں کیا یہ ایگریمنٹ تھا یا کانٹریکٹ تھا. اگر ایگریمنٹ تھا تو کیا اس کے لیگل افیکٹس بنیں گے یا نہیں بنیں گے, کانٹریکٹ کے لیگل افیکٹس جو ہیں وہ اس پہ اپلیکیبل ہوتے ہیں یا نہیں. جناب اب ہم دیکھ رہے ہیں اسینشلز آف اے ویلڈ کانٹریکٹ, جس کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ لیگل افیکٹس, وہ یہاں پہ ہمیں زیادہ بہتر سمجھ آئیں گے کہ کون کون سے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اس میں ہے اسینشلز آف ویلڈ کانٹریکٹ. اسینشل آف ویلڈ کانٹریکٹ 1, یہ 3 سلائڈز پہ ہے 1 2 3, اور درمیان میں ابھی دیکھیے گا اس میں ہے پروپوزل, انٹینشن ٹو کریٹ لیگل ریلیشن شپ اور جینیئن کانسینٹ. تو کانسینٹ کو ہم آگے ابھی تھوڑا سا ڈیفائن کریں گے. اس کی جو ہیڈنگ ہے اس میں خاص طور پہ غور کیجیے گا, کنفیوز نہ ہوئیے گا. اس سے پہلے جو ہم پڑھ رہے تھے ایگریمنٹ اینڈ کانٹریکٹ, یہ ان میں فرق کیا ہے یا ان کو ہم کمپیئر کر رہے تھے, اور یہاں سے ہم ایک اور چیز دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے اسینشلز آف ویلڈ کانٹریکٹ. اس میں جناب پروپوزلز اینڈ ایکسپٹنس. پروپوزل دینا کہ جی میں مسٹر بی میں اپنا گھر بیچنا چاہتا ہوں. اے کہتا ہے اپنا گھر بیچنا چاہتا ہوں, بی کہتا ہے میں ایکسپٹ کرتا ہوں آپ کا گھر خریدنا. دیٹ از ناٹ نیسسری کہ ہر دفعہ میں ہی ایسی کھل کے بات ہو رہا ہے. جس میں نے کہا تو زبانی بھی ہوتے ہیں نا, کانٹریکٹ زبانی بھی ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک شخص نے اپنے کاؤنٹر پہ ایک بک رکھی ہے, شاپ کیپر نے ایک بک رکھی ہوئی ہے, تو مسٹر بی آیا, اس نے بک دیکھی, بک کے اوپر قیمت لکھی ہے فرض کریں 500 روپے. تو اب بات چیت نہیں ہو رہی ہے, انہوں نے 500 روپے ایک کو دیا اور کتاب لے کے چلے گئے. تو یہ بک کاؤنٹر پہ رکھنا, اس بک کا دکان میں موجود ہونا, اس بک کا فار سیل اویلیبل ہونا, دیٹ از دا پروپوزل, کہ یہ میری طرف سے پروپوزل ہے. اور دوسرے شخص کا آ کے اس پروپوزل کو ایکسپٹ کرنا, میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں, یہ پروپوزل ہے. میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں, میں اپنی دکانیں بنانا چاہتا ہوں, کوئی بنائے گا, سیکنڈ پارٹی اٹ کمز اینڈ سیز کہ ہاں جی میں ایکسپٹ کرتا ہوں آپ کا گھر بنانا, میں ایکسپٹ کرتا ہوں آپ کی دکانیں بنانا, میں ایکسپٹ کرتا ہوں کہ آپ کا مال آپ کی فیکٹری سے مارکیٹ میں پہنچانا, میں ایکسپٹ کرتا ہوں آپ کا مال جو کہ بیرون ملک کسی جگہ رکھا ہے وہاں سے لے کے پاکستان یا پاکستان سے کسی بیرون ملک لے کے جانا. تو یہ پروپوزل اینڈ ایکسپٹنس ہے, اٹ ہیز ٹو بی بائی 2 different parties.
دو مختلف لوگ ہوں گے تبھی یہ کم از کم دو لوگ ہوں گے تبھی یہ فیچر مکمل ہوگا، جس میں ایک طرف سے پروپوزل ہوگی اور سیکنڈ پارٹی کی جانب سے اس کی ایکسپٹنس ہوگی. اور ان کا انٹینشن جو ہے، انٹینشن ایک دماغی صورت کو کہتے ہیں، ایک سوچ کی صورت کو کہتے ہیں انٹینشن ٹو کریٹ لیگل ریلیشن شپ. مطلب واپس آتے ہیں جی، میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں، پروپوزل ہے، ایکسپٹ میں گھر بناتا ہوں. اب اس سے آگے بات شروع ہوتی ہے کہ بھائی کتنے پیسے لوگے؟ میں جی 10 روپے لوں گا، گھر بنا دوں گا. مے بی ہی از جوکنگ، ٹھیک ہے نا، 10 روپے میں نہیں بنتا. تو انٹینشن جو ہے وہ ایک مطلب جو ہم کنسیڈریشن ہے وہ 10 روپے لوں گا. سو یہ ایک لیگل ریلیشن شپ قائم کرنے کا نہیں بلکہ ایک مذاق کر رہا ہے، یا ہو سکتا ہے کیپیبل پارٹی نہ ہو. لیکن اس جگہ میں ہم جو سیکنڈ پارٹ دیکھ رہے ہیں، دیٹ از انٹینشن ٹو کریٹ اے لیگل ریلیشن شپ. اس میں صرف ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان میں کیا تعلق ہے. اچھا، یہ آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ مزے کی بات بتاؤں، اور اگر آپ لوگ ابھی تک نہیں سمجھے ہیں تو اس کے بعد آپ ضرور سمجھ جائیں گے کہ انٹینشن سے مراد اس میں کیا ہوتی ہے. کیونکہ اب یہ آپ لوگوں کے پریسائسلی وہ جو کہتے ہیں نا بلز آئی، جہاں پہ جو کہ آپ کے سمجھ میں آئے گا، شادی، ہاں اب چہروں پہ مسکراہٹ بھی آئی ہے، جو میرج از اے سول کانٹریکٹ. شادی ایک سماجی کانٹریکٹ ہوتا ہے. لہذا اگر ایک مسٹر اے کہے کہ جناب میں شادی، دوستوں میں بیٹھے ہوئے، ایک مسٹر اے کہے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اور مسٹر بی کہے کہ ہاں جی میں اپنا گدھا تمہیں دیتا ہوں، شادی کر لو، خیر ہے، تو ہی از جوکنگ. ٹھیک ہے، یہ دے آر ناٹ گیٹنگ انٹو، دے ڈونٹ ہیو دا انٹینشن ٹو کریٹ اے لیگل ریلیشن شپ. یا وہ مسٹر بی ہی کہے کہ ہاں یار میں شادی کرتا ہوں، یا تجھ سے کوئی اور کرتا نہیں ہے، اب اکیلا پھر رہا ہے، اتنی عمر ہو گئی ہے، میں شادی. ہی از جوکنگ. یا جوک کے علاوہ بھی اس کو بیوقوف بنانا یا وٹ ایور، بٹ انٹینشن لیگل ریلیشن شپ کی نہیں ہے. جو کانسنٹ ہے اٹ ہیز ٹو بی جینین. کانسنٹ کہتے ہیں رضامندی کو. وہی والی بات ہے کہ اگر مسٹر اے کوئی پروپوز کر رہا ہے اور مسٹر بی اس کو ایکسپٹ کر رہا ہے، تو یہ ایکسپٹنس جو ہے، یہ ایکسپٹنس، اس کی رضامندی جو ہے وہ جینین ہونی چاہیے. اب اس سے آگے سیکنڈ سلائیڈ کی ہیڈنگ پہ غور ضرور کیجیے گا. کانسنٹ اور کنسیڈریشن کے حوالے سے بات کریں. کانسنٹ جو ہے وہ جینین ہونی چاہیے، فری ہونی چاہیے، ریئل ہونی چاہیے، اپنی مرضی، اس کی آزاد مرضی کے تحت، اس پہ کسی قسم کا دباؤ نہ ہو، اس پہ کسی قسم کا ڈرا کے، دھمکا کے، دباؤ سے اس کو بیوقوف بنا کے. مسٹر بی کی بات کر رہے ہیں، اے نے تو پروپوز کر رکھا ہے نا، ایکسپٹنس کی بات کر رہا ہوں. اس کو بیوقوف بنا کے، اس کو اور کسی بھی ناجائز طریقے سے اس سے کانسنٹ، اس سے رضامندی حاصل نہ کی جائے. اس کو کسی رشتہ داری کا، یار دوست نہیں ہے، یار اتنی بات نہیں مانتا، یار دوست ہے، یار مکا، یار 3 لوگ بیٹھے ہیں، یہ آفر کر رہے ہیں، میں اپنی گاڑی بیچنا چاہ رہا ہوں 10 لاکھ روپے میں. گاڑی کی قیمت مارکیٹ جو ہے فرض کریں اس سے کم ہے کسی بھی جگہ پہ، اور تیسرا دوست کہتا ہے یار تو اس کا دوست نہیں، یار گاڑی بیچ، اس کو پیسے کی ضرورت ہے. یہ فری اینڈ ریئل جینین کانسنٹ نہیں ہے. فالوئنگ مائی پوائنٹ. میرج از اے سول کانٹریکٹ. ابھی آپ کو پہلے بھی ایگزامپل دی تھی. ابا جی آتے ہیں بیٹی کے پاس،
दूल्हा बैठा हुआ है, अब्बा जी आते हैं बेटी के पास और उससे कहते हैं कि जी बेटा मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, हाँ कर दो, और मेरी वरना बहुत जुल्म होगा, रिश्तेदार आके बैठे हुए हैं, वो सारे हम पे हंसेंगे ये जेन्युइन कॉन्सेंट नहीं है। वो से आगे की जुमले बताता हूँ। क्या हुआ बेटा अगर लड़का शराब पीता है, क्या हुआ जो जुआ खेलता है, क्या हुआ जो कमाता नहीं है, तुम हाँ कह दो ताकि तुम्हारी इसकी शादी हो जाए। नहीं, दैट इज नॉट जेन्युइन कॉन्सेंट। एक सच्ची कॉन्सेंट होनी चाहिए, otherwise this is no contract between the parties. उसी हवाले से हम बात कर रहे हैं कॉन्सेंट और कंसिडरेशन के हवाले से ही कि जो इसमें मिस्टेक यानी गलती से कॉन्सेंट ना दे दी जाए कि मेरी इंटेंशन नहीं थी कॉन्सेंट देने की, इट वाज अ मिस्टेक, गलती से दे दी है, तो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए है। अनड्यू इन्फ्लुएंस, जो मैं आपसे भी जिक्र कर रहा था कि अनड्यू इन्फ्लुएंस, यार दोस्त नहीं है, यार गाड़ी खरीद ले, या अब्बा जी आ गए कि भाई वो मेरी इज्जत का और बरादरी में बैठे हुए हैं और मेरी बेइज्जती हो जाएगी, और नहीं, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन कहते हैं किसी भी किस्म के थ्रेट को कि भाई साहब अपना घर हमें बेच दीजिए, नहीं तो हम घर को आग लगा देंगे, नहीं तो हम आपका बच्चा हुआ कर लेंगे, नहीं तो नहीं, ऐसे चीजें नहीं होनी चाहिए। कोअर्शन नहीं होना चाहिए है। कॉन्सेंट में कोअर्शन इज अनएक्सेप्टेबल, नहीं होगा। फ्रॉड नहीं होना चाहिए है। फ्रॉड से मुराद ये है कि फ्रॉड से मुराद ये है कि आपको, हाँ, मिस्टर ए जो है वो उसके पास वो मेहरान, अपनी फर्ज करते हैं मेहरान बेच रहे हैं, मेहरान अपेरेंटली साफ सुथरी है, लेकिन उसमें इंजन और चीजें इसने निकाल ली हैं, इसने इवन टेप रिकॉर्डर, डेक वगैरह भी निकाल लिया है, बाहर से देखने में बहुत अच्छी लग रही है, साफ सुथरी चमकती हुई, फ्रॉड कर रहा है। हाँ, वो जो है आपका हर दफा ईद, बकरा ईद पे ऐसी खबर जरूर मिल जाती है, अखबारों में, मीडिया में रिपोर्ट भी होती है कि बकरे का सींग टूट गया था तो उन्होंने किसी चीज से, एल्फी वगैरह से उसका सींग जो है वो जोड़ दिया और उसके बाद वो बकरा बेचने के लिए। फ्रॉड नहीं होना चाहिए, दैट इज फ्रॉड नहीं होना चाहिए। इस कॉन्सेंट में फ्रॉड नहीं होना चाहिए। मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब कुछ और दिखाएं और कुछ और बेच रहे हो। मिसाल के तौर पे वही मिस्टर ए के पास दो मेहरान हैं, एक मेहरान है 2014 का मॉडल है, एक है 2004 का मॉडल है। जो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ये दिखा रहा है, वो 2014 की गाड़ी दिखा रहा है। ऑफ कोर्स उसकी कीमत जरा ज्यादा होगी ना, 2004 वाले से कीमत ज्यादा होगी, तो वो गाड़ी दिखा रहा है 2014। जब ए तैयार हो गया खरीदने के लिए, पैसे और 2004 वाली गाड़ी देती, मिस रिप्रेजेंट किया, तो ऐसा मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। हम जो इससे पहले डिस्कस कर रहे थे, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हम देख रहे हैं कि जहां पे कॉन्सेंट और कंसिडरेशन की बात हो रही थी, और इसमें कंसिडरेशन में मैंने आपको पहले भी बताया है कि कंसिडरेशन शुड बी लीगल मनी ऑफ द
کنٹری آف پاکستان کی بات کر رہے ہیں. سو لیگل کنسیڈریشن آف لیگل منی آف پاکستان, وہی شراب نہیں ہوگی, نارکوٹکس نہیں ہوں گے وغیرہ وغیرہ, جو کوئی بھی آپ کورٹ میں چل کے بتائیں کہ جی, کیونکہ اس پہ کنسیڈریشن ہم نے بہت تفصیل سے پہلے بھی ڈسکس کر لیا تھا. میں واپس آتا ہوں ایک سلائڈ پہلے, کیونکہ ہم نے اس پہ لکھا تو کانسٹنٹ کنسیڈریشن, لیکن کنسیڈریشن اس سے پہلے بہت تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں کہ کنسیڈریشن کیا چیز ہوتی ہے اور کنسیڈریشن کیا چیز نہیں ہوتی ہے. اور واپس آپ کو میں یاد کراتا ہوں کہ اے اپنا گھر بیچ رہے ہے بی کو, اور بی اس کی جو پے آف کر رہا ہے, جو رقم ادا, جو اس کو قیمت ادا کر رہا ہے, وہ قیمت دے رہا ہے ان ٹرمز آف 1000 کلو ہیروئن. تو یہ ایک انلیگل کنسیڈریشن ہے, مطلب یہ کنسیڈریشن نہیں ہے کیونکہ یہ انلیگل پیمنٹ ہے. سو انلیگل پیمنٹ جو ہے وہ اٹ شوڈ ناٹ بی دیئر, وہ ان ایکسیپٹیبل ہے. اس صورت میں کانٹریکٹ نہیں ہوگا اگر انلیگل کنسیڈریشن ہے. ہم نے اس کو ابھی اس سے پہلے تھوڑی دیر پہلے ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا, اس لیے یہاں پہ اس کو ریوائز نہیں کیا. اس میں صرف بتایا ہے کہ کانسنٹ میں کیا چیزیں ہونی, کیا چیزیں ہوں اور کیا چیزیں نہ ہوں, اور کنسیڈریشن کو میں نے الگ سے ڈسکس نہیں کیا. آپ کو یقینی طور پہ سمجھ آ گیا کنسیڈریشن کیا ہوتا ہے. اب ہم بات کر رہے ہیں اسینشلز آف ویلڈ کانٹریکٹ. ویلڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہر لحاظ سے درست کانٹریکٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, دیٹ از اے ویلڈ کانٹریکٹ. اس میں کیپیبل پارٹیز ہونی چاہیے. کیپیبل پارٹیز کا میں نے آپ کو ابھی تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا, تھوڑا سا آپ کو بتایا تھا کیپیبل پارٹیز کون سی. یہ ویسے ہم بہت تفصیل سے آگے پڑھیں گے. ایک پورا لیکچر جو ہے یا لیکچر کا بیشتر حصہ وہ ہم کیپیبل پارٹیز پہ ہی کر رہے ہوں گے. کون لوگ ہیں جن کے درمیان میں کانٹریکٹ ہو سکتا ہے اور جن کے درمیان میں کانٹریکٹ نہیں ہو سکتا. لیکن یہاں پہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ کیپیبل پارٹیز کیا ہوتی ہیں, تو یہ لا از سم تھنگ ڈفرنٹ. لا از اے ویری الائیو تھنگ. ایسا نہیں ہے کہ آپ باقی چیزوں کو آئسولیٹ کرتے ہوئے صرف لا کی ڈسکشن کر رہے ہوں. مقصد بتانے کی جگہ یہ ہے کہ دیکھیے, دس از اے ڈفرنٹ کائنڈ آف سائنس. لال جب ٹریفک لائٹس کی بات کر رہا ہوں, لال بتی کو کراس کرنا منع ہے. ریجیڈیٹی نہیں ہے لیکن اس کے اندر اگر ایمبولینس ہے تو اس کے لیے الاؤڈ ہے کہ آپ لال, یا اگر وہ جو فائر فائٹرز کو کیا کہتے ہیں, آگ بجھانے والے جو لوگ ہوتے ہیں, آگ بجھانے والی گاڑیاں, وہ کراس کر سکتی ہیں ریڈ لائٹ کو. مختلف کنڈیشنز امپوز ہوتی ہیں. آپ ایک ریجڈ لائن نہیں کہہ سکتے جناب یہ لائن ہے, یہ ریڈ لائٹ چل پڑی ہے, جو کوئی آئے گا. ایک آدمی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, ہو سکتا ہے وہ ایمبولینس میں نہ ہو, تو کیا وہ وہاں مر جائے کہ جی میں ریڈ لائن کراس نہیں کر سکتا, یا اس کو وہ ریڈ لائن کراس کر سکتا ہے؟ سوال میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. مسٹر اے گاڑی چلا رہا ہے, مسٹر بی ساتھ بیٹھا ہوا ہے, بی کو ہارٹ اٹیک ہے, تو کیا اے انتظار کرے گا کہ ریڈ لائٹ ہو تو کہ گرین ہو تو پھر میں نکلوں گا, اور کین ہی موو along کہ جی میں جاؤں اور چل کے اس آدمی کو زندگی بچانے کی کوشش کروں؟ ریجیڈیٹی کیا ہے؟ ریڈ لائٹ پہ آپ کھڑے رہیں, کچھ بھی ہو گیا, اب ریڈ لائٹ آپ کراس نہیں کر سکتے. ایمبولینس میں آدمی بیٹھا ہوا ہے, کریٹیکل ہے, مشکل میں ہے, آپ ریڈ لائٹ کراس نہیں کر سکتے. مر جانا ایکسیپٹیبل ہے, ریڈ لائٹ کراس کرنا ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آگ لگی ہے, آپ نے کسی جگہ پہنچنا ہے, فائر فائٹرز نے, نہیں جا سکتے بھائی, ریڈ لائٹ ہے. تو لا
جو ہے وہ ریجڈ نہیں ہے. لا از ویری مچ الائیو, ایک زندہ چیز کا نام ہے. واپس آتا ہوں, میں آپ کو کس حوالے سے بات کر رہا تھا. جب ہم پڑھیں گے کیپیبل پارٹیز تو ہم دیکھیں گے کہ ایک ہی وقت میں مختلف لاز اپلائی ہوتے ہیں فار سم انڈیویژل. تو کیا اس دیکھیے مثال کے طور میں چھوٹی سی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اے بی سے کانٹیکٹ کر رہا ہے, بی عمومی حالات میں ٹھیک رہتا ہے, لیکن بعض دفعہ میں اس کا دماغ, بی کا دماغ درست کام نہیں کرتا, دورہ پڑتا ہے, جس کو کہتے ہیں نا سائیکیٹرسٹ کی زبان میں, کہ مجھے ڈاکٹر کی بازار نہیں آتی, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ اس کو دورہ پڑ گیا. دورے کی حالت میں کیا یہ کانٹیکٹ کر سکتا ہے, کیپیبل پارٹی ہے یا نہیں ہے؟ تو ایسی کیپیبل پارٹیز جو ہیں اس حوالے سے ہم ایک بہت تفصیلی بحث کریں گے, کون لوگ ہیں جو کہ کیپیبل ہوتے ہیں کانٹریکٹ کرنے کے لیے. تو یہ بھی اسینشلز آف اے ویلڈ کانٹریکٹ میں کو ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے. اچھا جی, لیگل آبجیکٹ ہونا چاہیے, جس مقصد کے لیے کانٹریکٹ کر رہے ہیں اس کا آبجیکٹو لیگل ہو اینڈ ناٹ اگینسٹ دی پبلک پالیسی. اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ کام ہے, پبلک پالیسی. لیگل آبجیکٹ کا مطلب ہے کسی جائز کام کے لیے, اور پبلک پالیسی کا مطلب یہ ہے کہ عوام الناس کے فائدے کے لیے. میں آپ کو اس پہ ایک انٹرسٹنگ پکچر بتاتا ہوں. اوکے دیکھیں صاحب, آپ کو یہ پتا ہے, کچھ چیزیں میں اکٹھا کر لوں پھر آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. یہ آپ کو پتا ہے کہ جو بجلی کی تاریں ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ بجلی کے کھمبوں کی مدد سے پہنچائی جاتی ہیں, اور جب بجلی کے کھمبے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائے جاتے ہیں تو وہ تاریں ظاہر ہے کہ اونچی ہوتی ہیں, تو اس کے نیچے کی جو جگہ ہے دیٹ بیکمس اے پراپرٹی آف گورنمنٹ, یعنی وابڈا کی وہ پراپرٹی بن جاتی ہے. وابڈا کی یا اس کو کی جو بھی کمپنی اس علاقے میں, اس کی پراپرٹی بن جاتی ہے. بجلی اوپر سے جا رہی ہے, نیچے آپ کہاں پہ کنسٹرکشن نہیں کر سکتے, آپ وہاں پہ کوئی اور ایکٹیویٹی ایسا نہیں چلا. اس کی وجہ بھی ہے کہ اگر آپ کنٹینیوسلی اس میں ایسی تاروں کے نیچے رہنا شروع کر دیں, رہائش کریں, گزرنا از سم تھنگ ڈفرنٹ. یو کین پاس تھرو وائرز, بٹ اف یو اسٹارٹ لیونگ ہیئر, تو کینسر ہونے کے دس مے بی اے ریزن, دس مے بی اے کاز, ان تاروں کے نیچے جب آپ رہ رہے ہیں تو کینسر ہو جائے. لہذا الاؤڈ نہیں ہوتا ایسی تاروں کے نیچے سے پہ رہائش رکھنا, اپنی آپ کنسٹرکشن نہیں کر سکتے. یہ تھوڑی سی لمبی کہانی ہے, مزہ آئے گا ویسے آپ کو یہ کہانی سننے میں. آپ میں سے بعض دوستوں کو بیشتر چیزیں معلوم ہوں گی, لیکن جن کو نہیں معلوم ان کو بھی, کیونکہ دیکھیں یہ بہت بڑا میڈیا ہے, جب تھرو دی لینس ایک بہت بڑے میڈیا کے ساتھ ہے. تو بجلی کی تاریں جہاں سے گزر گئی. اچھا, جب کسی ایک جگہ پہ بجلی پہنچانی ہو تو اس کے آس پاس کی جو زمین ہے جہاں سے بجلی کی تار گزرنی ہے, ان لوگوں سے اجازت لی جاتی ہے کہ جناب میں یہاں سے, گورنمنٹ یا وابڈا اجازت لیتی ہے کہ میں یہاں سے بجلی کی تار, اسی وجہ سے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پھر آپ اس کے نیچے کنسٹرکشن نہیں کر سکتے, تو اجازت لی جاتی ہے کہ میں یہاں سے اپنی تاریں گزار کے اس جگہ پہ بجلی پہنچانا چاہتا ہوں. وابڈا اس چیز کی اجازت لیتا ہے, این او سی لیتا ہے انڈیویجول سے. اب جو میں آپ کو, یہ تھی بیک گراؤنڈ سٹوری. ایک جگہ پہ جہاں ایک طرف گہرا پانی تھا,
یعنی یہاں سے بجلی کے, یہاں پہ شاید آپ کو بہتر نظر آئے, اس پانی پہ سے بجلی کے تار نہیں گزر سکتے. ٹوٹل جو زمین تھی وہ یہ والا ایریا تھا جہاں جو کہ مسٹر اے اور بی کی ملکیت تھی, اس کے بعد والی جگہ پہ آبادی تھی. سم ہاؤ زمین کی ڈیموگرافی ایسی تھی کہ آپ نے ادھر کیس اس جگہ سے اپنی بجلی کی تاریں گزارنی ہیں. آبادی کو بجلی دینے کے لیے اس جگہ سے تاریں, اس یہاں سے لے کے یہاں تک کہیں سے بھی تار گزرنا ضروری ہے. اب یہ آپ کو میں پریپوزیشن سمجھا رہا ہوں. تو لوگوں نے, تو رہائشی لوگوں نے درخواست کی کہ جناب آپ ہمیں وابڈا کو کہ جی ہمیں آپ بجلی لگائی دیں. وابڈا نے وہ درخواست ایکسپٹ کر لی. اب مسئلہ صرف یہ تھا کہ تار یہاں سے کہاں سے گزاریں. وہ تو ویسے اجازت لینی پڑتی ہے ان لینڈ اونر سے. ان لینڈ اونرز نے جو کہ ایک ود بیڈ انٹینشن آپس میں ایک کانٹریکٹ کیا. اس جگہ کے موجود مالکان نے ایک کانٹریکٹ کیا کہ جی ہم اپنی زمین میں سے بجلی کے تار نہیں گزرنے دیں گے. اور اگر بجلی کے تار فرض کریں اس وقت مارکیٹ چل رہی ہے 10 روپے پر کنال, تو انہوں نے کہا فرض کریں مارکیٹ 10,000 کی, تو انہوں نے کہا ہم 5 کروڑ پر کنال کی قیمت لیں گے ورنہ تار نہیں گزرنے دیں گے. سم ہاؤ یہ ادر وے راؤنڈ ایک کمپلیٹ ویلڈ کانٹریکٹ ہے. پارٹیز بھی کیپیبل ہیں. اس میں صرف ایک بات ہے, دیٹ از اگینسٹ دی پبلک پالیسی. پبلک پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ پبلک پالیسی ہونی چاہیے ہے کہ لوگوں کو بجلی بہم ملے, پہنچائی جائے. جہاں پہ لوگ بجلی ایک بنیادی زندگی کی ضرورت ہے, یہاں پہ بجلی آئے. سو دا کانٹریکٹ آف دا پارٹیز, دا کانٹریکٹ آف مسٹر اے اینڈ بی, جن کی زمین تھی جہاں سے بجلی کے تار گزرنے تھے, وہ although there was no other issue except one کہ یہ against the public policy ہے. لوگوں کو اس سے تکلیف ہوگی. پبلک پالیسی کو آپ سمجھ سکتے ہیں پبلک انٹرسٹ, لیکن عام طور پہ لیگل لینگویج استعمال کرتے ہیں اس کو پبلک پالیسی کہا جاتا ہے, لوگوں کے عوام الناس کا جس میں فائدہ ہو. تو پبلک پالیسی ہے, لہٰذا یہاں سے آپ کا بے شک کانٹریکٹ ہوا ہے اور آپ نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ اتنے پیسے لیں گے. جو مارکیٹ پرائس ہے اس مارکیٹ پرائس کے ساتھ ہی یہاں سے زمین گزرے گی. آپ کو سمجھانے کے لیے ایک ایگزامپل جو ہے وہ کریٹ کی ہے. آپ کو بتایا تھا essential of valid contract میں there has to be least 2 persons. There may be more than 2, but ایک آدمی خود سے کانٹریکٹ نہیں کر سکتا. خود سے وہ یہ ضرور کر سکتا ہے کہ جی دیکھیے یہ والی ایگزامپل جو ہے یہ آپ لوگوں کو بڑی اچھی سمجھ آتی ہے. وہی شادی کے مسائل سے باہر نکلیں گے تو مشکل پڑ جائے گی. شادی کی ایگزامپل دیے جائیں تو دیے جائیں. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے تارے توڑ کے لا سکتا ہوں. تو 2 لوگوں کے درمیان بات ہو رہی ہے, تارے شارے نہیں توڑے جا سکتے. میں تمہارے لیے تارے توڑ کے لاؤں گا, میں تمہارے لیے ملک سے باہر یا نوکری کروں گا یا کاروبار کروں گا یا کچھ اور کروں گا. دس از سم تھنگ ڈفرینٹ. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں بڑے ہو کے ڈاکٹر بن جاؤں گا, انجینئر بن جاؤں گا, بزنس مین بن جاؤں گا, چاند پہ چل کے بیٹھ جاؤں گا. تو that is not a contract because other person is not available. وہ کہتے ہیں نا شادی وادی میں اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے کہ میں تمہارے لیے تارے توڑ کے لے آؤں گا. تو میں اس حوالے سے آپ کو بتا رہا تھا کہ ہاں وہ تو پھر بھی لیکن consideration is not there, so that is not a contract.
दिस इज जस्ट अ विश कि मैं तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़ के लेके आऊंगा, बट देयर इज नो कंसिडरेशन इज पेड टू दिस जेंटलमैन, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। तो बहरहाल यहाँ पे टू पार्टीज से मुराद बताने का ये है कि दो पार्टीज होना जरूरी है, दो पार्टीज होंगी तो ही हमारा ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तस्वुर किया जाएगा। लॉफुल कंसिडरेशन हो, डिस्कस कर लिया। डू यू थिंक हमें इस पर मजीद बहस की जरूरत है? नहीं, मेरा ख्याल है आप में से इफ नॉट ऑल चंद शरारती लोग तो सब कह रहे होंगे कि नहीं नहीं सर नहीं समझ आया, कंसिडरेशन नहीं समझ आया, दोबारा समझाए। लेकिन बेशतर लोग कहेंगे नहीं सर जाने दें, कंसिडरेशन समझ आ गया किसे कहते हैं। दैट इज नॉट कंसिडर, एक इंग्लिश लैंग्वेज के तौर पे नहीं। कंसिडरेशन इज पे ऑफ, इज द पेमेंट। परफॉर्मेबल कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। नेक्स्ट है परफॉर्मेबल कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। परफॉर्मेबल कॉन्ट्रैक्ट से मुराद ये है, ये कहता है कि मैं अपनी जमीन जो कि एक तो मेरी जमीन है, एक तो मेरी जमीन है जो कि 10 कनाल है, या मेरा एक घर है, और उसके साथ मुझे जो वरासत में मिलनी है वो 50 कनाल और है, तो सारे मिला के 60 कनाल हो गई। तो मैं ये 60 कनाल जमीन तुम्हें दे दूंगा, तुम ऐसा करो कि अपना जो प्लाजा तैयार कर रहे हो, एक बिल्डिंग तैयार करो, दुकान नहीं फ्लैट्स वगैरह, वो उन दोनों का आपस में सौदा होता है। अब सवाल ये है कि क्या इसको जो वरासत की जायदाद है वो कंप्लीटली 50 कनाल मिल रही है या नहीं मिल रही? क्या ये चले मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, ये आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, काफी टेक्निकल हो जाएगी। ये कहता है कि जनाब मैं आपकी जो आप एक फैक्ट्री के मालिक है, मिस्टर बी फैक्ट्री का मालिक है। मिस्टर बी साहब आपने एक मशीन बनाई है जिसकी का वजन जो है वो 50,000 मेट्रिक टन है। मैं मिस्टर ए इस 50,000 मेट्रिक टन की मशीन को डेस्टिनेशन सी तक पहुंचा दूंगा। तो ऑल्दो देयर इज नथिंग रॉन्ग, पेमेंट्स हो जाती हैं जी, मैं आपको पैसे भी दे रहा हूँ इस काम के, और ये जाता है और ट्रक पे लोड करता है 50,000 मेट्रिक टन, और जब लेके जा रहा होता है तो रास्ते में पता लगता है एक अदद ब्रिज ऐसा है जो कि 50,000 मेट्रिक टन का वजन नहीं उठा सकता, पुल टूट जाएगा, ब्रिज टूट जाएगा। नाउ इट इज नॉट अ परफॉर्मेबल कॉन्ट्रैक्ट। किसी एक प्रिसाइज डे में जो पहुंचना है वो नहीं पहुंच सकता। 3 दिन में मैं आपकी मशीन, ये मशीन है, मैं आपकी मशीन डेस्टिनेशन सी तक 3 दिन में पहुंचा दूंगा, लेकिन रास्ते में जो ब्रिज है वो ब्रिज वजन नहीं उठा सकता, लिहाजा 3 दिन में वहां नहीं पहुंच सकता, लिहाजा ये एक परफॉर्मेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इस पे अमल नहीं हो सकता। एक और आपको एग्जांपल बताऊं कि मैं खैबर से लेकर इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हो रही है, इक्तिसादी शाहराह की बात हो रही है। कोई शख्स कहे या कोई ग्रुप कहे कि जनाब मैं इक्तिसादी शाहराह जो है वो सारी की सारी 3 महीने में तैयार कर दूंगा, दैट इज नॉट परफॉर्मेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये प्रपोजल परफॉर्मेबल नहीं है, नहीं बनाया जा सकता 3 महीने में। बहुत सारे दरिया आएंगे रास्ते में,
پہاڑ آئیں گے, پہاڑوں کو کاٹنا ہوگا, کمپیکشن کرنی ہوگی زمین کی. اگر آپ تمام تر وسائل لگا دیں تو بھی پاسبل نہیں ہے, یہ سالوں کا کام ہے. قدرتی گزرگاہیں ہیں پانی کی, وہ تمام زمین تو تمام سڑکیں ٹوٹ پھوٹ جائیں گی, تو یہ 3 مہینے میں اسے سروے ہی نہیں ہوں گے 3 مہینے تک. تو اچھا, جو سرٹینٹی ہے وہ دیٹ ہیز ٹو بی دیئر ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز, جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں وہ سرٹن ہونے چاہیے. بلکہ جو میں آپ کو پہلے ایگزامپل دے رہا تھا اسی پرفارمیبل کانٹریکٹ میں, وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز وہ سرٹن ہونی چاہیے. میری 10 کنال زمین ہے, 50 کنال اور آئے گی, آپ اپنی بلڈنگ جو بنا رہے ہیں وہ دے دیں. بھائی بلڈنگ کتنی بڑی ہے, آپ کو یقین ہے کہ آپ کے پاس 60 کنال زمین پوری ہو جائے گی. بلڈنگ کتنی بڑی ہے, بلڈنگ کے کتنے کہ کیا نقشہ ہے اور کیا نقشہ نہیں ہے. اگر ایسا سب کچھ نہیں ہے, یا میں آپ کی زمین خریدنے کے لیے تیار ہوں, جو میری اگلی فصل آئے گی وہ فصل میں کتنی فصل آئے گی صاحب, تو پتہ لگنا چاہیے نا کہ آپ کی فصل کتنی آ رہی ہے. یا میں گھر بیچ کے جو قیمت ملے گی آپ کو دے دوں گا, آپ مجھے ایک 4 دکانیں بیچ دیجئے, تو کتنی قیمت آئے گی, سرٹن نہیں ہے یہ اتنی. کیا ہم بات کر رہے ہیں 1 کروڑ روپیہ آ جائے گا, یا ہم بات کر رہے ہیں 50 کروڑ کا گھر بکے گا, سرٹینٹی نہیں ہے. یا میں نے جو گاڑی بک کرا رکھی ہے وہ میں آپ کو دے دوں گا, آپ مجھے اتنے پیسے دیجیے. کون سی گاڑی بک کرا رکھی ہے آپ نے, سرٹن گاڑی پتا ہونا کہ یہ گاڑی ہے جو آپ نے بک کرا رکھی ہے اور فلاں ٹائم پہ پہنچ جائے گی. سو سرٹینٹی ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز مسٹ بی دیئر. جناب, ہمارا جو نیکسٹ لیکچر ہے وہ مطلب دس از دا اینڈ آف دس لیکچر. نیکسٹ لیکچر از وہی لا آف کانٹریکٹ کا ہی ہم 2 ڈسکس کریں گے. اس میں ہم دیکھیں گے کائنڈز آف کانٹریکٹ کون کون سے ہیں, ان کو ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے. کائنڈز آف کانٹریکٹ کون کون سے ہوتے ہیں, اور بھی چند کچھ طرح کی ڈسکشن کریں گے. اور آج کے لیے اتنا ہی ہے. کوشش کیجیے گا یاد رکھنے کی. سو تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ فار ٹوڈے.